اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حرص کے موضوع پر، اور حرص یعنی وہ لالچ کے موضوع پر ہماری گفتگو تھی۔ آپ کے سامنے مختلف چیزیں میں نے بیان کی لالچ کے حوالے سے۔ اب گفتگو ہے قناعت کی، کہ لالچ کے اپوزٹ جو اچھی چیز ہے یہ تو بری صفت کہلاتی ہے، اس کے اپوزٹ جو اچھی چیز ہے اس کا کیا نام ہے؟ قناعت۔ اچھا، اب یہاں پر بہت مختصر میں بیان کروں گا۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ قناعت کے سلسلے میں، کیونکہ قناعت کی تعریف تو آپ جانتی ہیں، قناعت یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا دیا ہے انسان اسی میں ہی پورا کرے، قناعت کا صبر و شکر کرے، جسے ہم اردو میں بھی ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ کون سا محاورہ استعمال ہوتا ہے اردو میں یہاں پر؟ کہ اپنی چادر سے اپنی یہ مشہور جملہ، اس کا مراد یہی ہے کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں، جتنے آپ کو اللہ نے دیا ہے، اسی میں آپ شکر و شکر کر کے اس کو پورا کریں۔ یعنی بعض اب اس میں لوگ قرضہ لے کے زندگی بسر کرتے ہیں، بعض مختلف چیزیں، وہ مراد نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو اللہ نے دیا ہے انسان اسی میں اپنی زندگی کو قناعت کرے، یعنی قناعت میانہ روی آئے گا۔ امام باقری دیکھیں روایت کیا ہے، ہر کوئی میانہ روی اور قناعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ یہ ہم اصول یاد رکھیں، قناعت میانہ روی، بہت زیادہ جس کو ابھی آئے گا کہ اسراف بھی منع کیے گئے، نعمت کو ضائع کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ انسان اپنی نعمتوں کو ضائع بھی کر دیتا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ آپ کے پاس اللہ نے ایک نعمت دی ہے، آپ اس نعمت کو، آپ کو حق نہیں کہ اس نعمت کو ضائع کریں۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، حق نہیں کہ آپ اس نعمت کو اسراف کریں۔ اب دیکھیں، یعنی ہر کوئی میانہ روی اور قناعت اختیار کرے گا تو امام فرماتا ہے ہمیشہ نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ میانہ روی وہی قناعت۔ آپ کہیں گے قناعت یعنی میانہ روی، تو بات تو بنی نہیں۔ کسی نے پوچھا ابراہیم کا گھر کہاں ہے؟ کہ درخت کے سامنے۔ کہ درخت کہاں ہے؟ کہ ابراہیم کے گھر کے سامنے۔ کہ دونوں کہاں ہیں؟ کہ آمنے سامنے۔ تو بات تو نہیں بنی۔ ہاں، تو یہاں پر بھی یہی ہے، قناعت یعنی انسان میانہ روی کے ذریعے سے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ اس کی مثال میں آپ کو دوں تاکہ بات واضح ہو، کہ ایک فیملی ہے جس کے اخراجات مثلا 50,000 روپے ہیں، اب اس کے شوہر کی تنخواہ 10,000 کم ہے، 40,000 روپے، 45,000 روپے، اب 5,000 اس کو کم پڑتے ہیں، 5,000 کم پڑتے ہیں۔ اب وہ قناعت اس طرح کرے کہ بھئی اس میں اپنے اخراجات کو مزید نہیں بڑھائے، مزید اخراجات کو نہیں بڑھائے، اسی کے اندر 45,000 کے اندر ہی 50,000 والا خرچہ کر لے۔ بعض اوقات اب بہت سی مسائل ہوتے ہیں کہ انسان کے نہیں زیادہ ہے تو قرضہ لے لو آج، پھر اگلی دفعہ قرضہ اتار دیں گے، پھر قرضہ لیں گے، پھر اتاریں گے، یہ ساری زندگی چلتی رہے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ منع ہے۔ بہتر یہ کہ جو 40,000-50,000 45,000 آ رہا ہے، انسان اسی میں اپنی زندگی کو قناعت کے ساتھ میانہ روی۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی فیملیز یا کون سی چیزیں لوگ کس طرح قناعت پذیر بنتے ہیں، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سی فیملیز میں، اب میرے ذہن میں نہیں ہے مثالیں، یا کوئی بہت سی مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ وہ فیملی یا یہ خاتون اپنے گھر کا خرچہ کس طرح چلاتی ہے۔ بعض اسی کے خاندان میں 60,000 پہ زندگی بسر ہو رہی ہے، مثلا 70,000 پہ ہو رہی ہے، وہی خاتون 50,000 میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ مل جائیں گے آپ کو ایسے؟ اس نے اپنے سسٹم کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ چیز میرے اخراجات سے باہر نہ جائے۔ بعض نے نہیں کیا ہوا، ہر مہینے جو اخراجات 10,000 بڑھا دیتی ہیں، 15,000 بڑھا دیے، 20,000 بڑھا دیے، بس تو نہیں۔ قناعت کو اس کو سمجھنا ہے۔ قناعت وہ چیز ہے کہ ابھی ایک داستان جو میں واقعہ بیان کروں گا اس میں یہ آئے گا، کتاب آیت اللہ دستگاب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے اس روایت کو مکمل کر دوں۔ امام نے فرمایا ہر کوئی میانہ روی اور قناعت کرے گا، نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، اور کوئی اسراف یا نعمت کو ضائع کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یعنی یوں کہیے کہ امام نے آپ کو وہ فن بتایا، وہ ہنر بتایا کہ وہ کون سا ہنر اور فن ہے کہ جس سے نعمت آپ کے پاس رہے۔ اس ہنر کا نام کیا ہے؟ قناعت۔ اگر قناعت ہے تو نعمت آپ کے پاس ہے، قناعت نہیں ہے تو نعمت آپ کے پاس نہیں۔ بس یہ آپ امام علیہ السلام کے جملے کو خلاصے میں آپ یوں بیان کریں۔
کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نعمت آپ کے پاس رہے گی. میانہ روی قناعت. اور نہیں کیا قناعت, میانہ روی اختیار نہیں کیا, دوسروں کا دیکھا دیکھی. ہمارے یہاں قناعت کیوں نہیں ہوتا آج کل معاشرے میں؟ کیا دیکھا دیکھی زیادہ ہے. اس کے گھر میں تو ایسے پردے ہیں, اس کی شوہر نے تو اتنی گاڑی لی ہے, اس کی تنخواہ اتنی ہے, وہ تو اتنا کما رہا ہے, اس کے اخراجات اتنے ہیں, انہوں نے تو ہر سال جو گاڑی چینج کرتے ہیں, ہر سال جو ہے وہ مثال. تو یہ سب چیزیں دکھاوا, ریاکاری, اور دوسروں کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے. یہ میں کہہ دوں آپ کو, ہر جگہ یہی ہے, ہر ملک میں آپ کو ہر جگہ. لیکن وہ افراد آپ دیکھیے گا, وہ کچھ فیملی, کچھ لوگ ہم بھی جانتے ہیں کہ جتنی تنخواہ ہے اتنا انہوں نے کام کیا, ان کی زندگی صبر و شکر میں ہے, خوش ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس فیملی کے مقابلے میں گاڑی اچھی نہیں ہے, کہ بعد 20 لاکھ کی گاڑی ہے, 50-40 لاکھ کی گاڑی ہے, ہو سکتا ہے ان کے 10 لاکھ کی گاڑی ہو سکتا ہے ان کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے, ان کی آٹومیٹک گاڑی نہ ہو. 5 لاکھ میں اگر 6-7 لاکھ میں آ جاتی ہے بغیر آٹومیٹک گاڑی, آٹومیٹک 12-14-15 لاکھ میں آتی ہے. لیکن کیا ہے, صبر و شکر ہے. وہ 15 لاکھ کی گاڑی رکھنے کے بعد بھی پریشان ہے, قرضہ کیسے اتاروں, کیسے بھروں, یہ کیسے کروں, وہ کیسے کروں. یہ 5 لاکھ کی گاڑی رکھنے کے بعد خوش تو ہے کہ مجھے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے. یہ قناعت پذیر ہے کہ انسان اپنی اس کی تنخواہ کے اندر, اور اس میں اہم ترین کردار کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. اور آئیے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. چل ایک داستان, پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. شیخ مرتضی انصاری, یہ واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہوگا جو لوگ پرانے ان کا, کیونکہ میں نے پہلے بیان کیا ہے. شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ ہے. البتہ حال ہی میں ایک اور مرجع کا واقعہ بھی پڑھ رہا تھا, شیخ عباس قمی کا واقعہ تھا. ان کا بھی اسی طرح ہی ہے. شیخ عباس قمی بہت بڑے محدث ہمارے, جنہوں نے مفاتی کو تالیف کیا ہے, دعاؤں کے مجموعے کو جمع کیا. شیخ عباس قمی, ان کے بھی واقعات مختلف واقعات ہیں. ان میں بھی یہی ہے کہ وہ مال امام یعنی سہم امام سے کہتے ہیں, لکھا کہ استفادہ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں اس کا اہل نہیں ہوں. اور حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کتاب میں کہ ہندوستان سے 2 خواتین, یعنی لکھا ہے بمبئی کی 2 خواتین نے انہیں اس زمانے میں 75 روپے کوئی حیثیت نہیں آج کے دور میں, اس زمانے میں کہا کہ ہم 2 خواتین کہتے ہیں شرط کو مائیں, اور ان سے کہا کہ ہم 75 روپے ماہانہ ہر ماہانہ آپ کو دیں گے آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے. پھر بھی قبول نہیں کیا انہوں نے. اب دیکھیں ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے مولانا ہم آپ کو 5,000 روپے ماہانہ دیں گے, کس کو برے لگتے ہیں؟ میں صاف کہہ رہا ہوں بالکل. لیکن وہ دیکھیں محدث سے قمی, ابھی محدث بنے, ان کی کتابیں دیکھیں, ان کے واقعات سنیں آپ. کتنی کتابیں انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی, بہت کام کیا انہوں نے شیخ عباس قمی نے. اور وہ جب ان کو کہا کہ ہم آپ کو 75 روپے, اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں, لیکن آج کی کوئی حیثیت, اس زمانے میں حیثیت ہوگی, انہوں نے انکار کر دیا, کہ مجھے نہیں چاہیے پیسے. اور اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب یہ خواتین چلی گئیں, اس کا مطلب وہ ایران آئی تھیں, اس جملے سے لگتا ہے ایران آئی تھیں, تو اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ نے جتنا دیا وہی کافی ہے, اور وہ بھی میرے لیے بار سنگین ہے کہ میں خدا کو اور امام زمانہ کو کیا جواب دوں گا. یعنی جو میں ابھی کھا پی رہا ہوں, جو رہ رہا ہوں, جو زندگی بسر کر رہا ہوں, اس کا میرے لیے اللہ کو جواب دینا ایک طرح سے اتنا بھاری پڑے گا, سنگین ہوگا, تو یہ میں نیا کام اپنے پر کیسے لے لوں. دیکھیں یہ انکساری, یہ ہے تواضع کے اندر اور قناعت پذیری, یہ ہے قناعت پذیری. آئیے شیخ انصاری کا واقعہ کیا ہے. شیخ مرتضی انصاری کی بیوی نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ مجھے ایک چادر چاہیے. چادر چاہیے, کس کام کے لیے؟ اچھا چادر چاہیے. کا وہ گھر میں جو ہم بستر وغیرہ رکھتے ہیں نا کامن کے اندر, بعض اوقات امون جو گھروں میں جگہ نہیں ہوتی ہے, کبرٹس نہیں ہوتے, تو آج لوگوں نے تو خیر وہ کبرٹس بنا دی ہیں گھروں کے اندر, جس میں آپ اپنے ایکسٹرا سامان, جسے ہم کہتے ہیں کہ سردیوں کا سامان رکھا جاتا ہے, بستر ہو گئے, کمبل ہو گئے. اس زمانے میں وہ گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کامن ہے, کامن میں کہیں کونے میں آپ نے رکھ دیے. اب ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ قبلہ وہ ایک چادر چاہیے. کہا کس لیے چاہیے؟ کہا اس لیے چاہیے کہ وہ چادر وہ اس پر ڈالنی ہے, تاکہ مہمان آتے ہیں تو برا لگتا ہے, مہمان آتے ہیں تو برا لگتا ہے کہ وہ سب دیکھتے ہیں کہ بستر پڑے, اس طرح ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا, جواب میں کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. اب دیکھیے گا, کہا میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. آپ دیکھیے کون شیخ انصاری جن کے ہاتھ میں مرجع اپنے زمانے کے, مال امام ان کے پاس ہے. یہ بھی آسان نہیں ہے. خود ان کا ایک واقعہ ایک اور ہے, میں جلدی بیان کر دوں اس کو بھی, کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت تھی, ان کے بیٹے کو غالباً, ہاں ان کے بیٹے کو. تو انہوں نے اپنی شیخ انصاری کی والدہ خود ایک مجتہدہ تھی, تو انہوں نے اپنی والدہ نے سفارش کی کہ اپنے غالباً بیٹا ہی تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے, کہ اس کی ضرورت ہے, اس کو پورا کر دو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے بیت المال کی چابی, جب ہم ایسے رکھتے ہیں یہ بیت المال کی چابی ہے, آپ اپنی گردن پر ذمے پہ لو اور دے دو. میں کیوں ذمے پہ لوں؟
تو اس کی مانے گا نہیں میں یہ ذمہ نہیں لے سکتی. بولے جب آپ نہیں لے سکتی تو میں کیسے لے لوں ذمہ. یعنی دیکھیں مال کو کس طرح یہ اس کا موضوع دوسرا اگرچہ اس کا موضوع ہے کہ مال امام کو خرچ کرنے میں کتنی احتیاط ہے. یہ اس کا موضوع یہ ہے, قناعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن بتانا تھا زندگی وہ شخص جس کے پاس سب کچھ ہے, مال امام ہے, دے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں, قناعت کے ساتھ. وہ شیخ عباس شقمی بھی اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے, لیکن اپنی زندگی کیسے بسر کریں, قناعت کے ساتھ. پیسہ مل رہا ہے لیکن کہا نہیں, جو اللہ نے دیا جو ہے اسی میں صبر شکر کر رہے ہیں. اب شیخ انصاری کی جو ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے ایک چادر چاہیے, کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جواب دے دیا. 2-4 مہینے بعد شیخ انصاری نے دیکھا کہ ادھر چادر آ گئی ان کے پاس, چادر آ گئی ان کے پاس, اور دیکھا انہوں نے کہ اس جگہ پہ جہاں بستر پہ چادر ڈلی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے, بیوی سے کہا کہ میں تو تمہیں پیسے جو دیتا ہوں ماہانہ, مثلا 10 درہم دیتا ہوں. اس زمانے میں 10 دینار 10 درہم جو بھی ماہانہ دی جاتے ہیں. آج کل کا زمانہ تو نہیں کہ شور چھپا دیتے ہیں کہ بونس ملا تو نہیں بتایا, کچھ اور ایکسٹرا پیسے ملے تو نہیں بتایا. ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو چیزیں ہمیں پرفیکٹ پتہ ہونی چاہیے. تو بعض ہوتے ہیں جو نہیں بتاتے. خیر یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. خیر انہوں نے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہا کہ بھائی جو میں تمہیں 10 دینار دیتا ہوں وہ تو پورے ماہانہ تمہارے خرچے کے ہیں, جو تم نے مجھے کہا کہ یہ خرچہ ہے دے, تو تمہارے پاس پیسے آئے کہاں سے, تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہے یہ چادر لینے کے. تو انہوں نے کہا کہ حضور جو آپ 10 دینار دیتے تھے میں اس سے تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تھی, 9.25 دینار, آدھا دینار بچا لیا, پھر کبھی آدھا دینار بچا لیا, پھر کس مہینے نہیں بچا, پھر آدھا دینار, یعنی میں آدھا دینار ہر ماہ بچا لیتی تھی, اور اس جو پیسے بچائے اس سے یہ چادر آ گئی. تو انہوں نے کیا جواب دیا, اب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 9.5 میں گزارا ہو سکتا ہے, کا مطلب ہے 9.5 میں گزارا, اب آئندہ تو تمہیں 9.5 ہی ملا کریں گے. اتنا سخت تھے آپ. ان کے حالات پڑھے شیخ انصاری کے, روز زیارت جامع کبیرہ, زیارت عاشورہ لکھا ان کی, نماز جعفر طیار, کچھ چیزیں ہیں جو روز پڑھا کرتے تھے, اور کچھ ہفتے بار ہے, مطلب مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے ان کی زندگی میں. زیارت جامع کبیرہ, زیارت عاشورہ, زیارت دیگر زیارت جو ائمہ علیہ السلام سے, وہ کچھ زیارتیں جن کے مطالعہ وہ روز آنا کرتے تھے. تو اب جیسی بات ہے انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے تو ایسے نہیں پہنچتا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے, اس کے لیے انسان اپنی خواہشات کو مارتا ہے. آپ تاریخ میں خواتین کی بھی مثالیں اگر لے لیں تو خواتین کی بھی مثالیں لے لیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنی خواہشات کو ذبح کر خود بھی ایک مقام پر پہنچی اور اپنے شوہر کو بھی ایک مقام پر. تو خیر تو پتہ چلا کہ قناعت, دیکھیں قناعت یہ کہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے انسان اسی کے اندر گزر بسر کرے. یہاں تک بات ہماری مکمل. اب آئیے 4 کتابوں کے 4 جملے. حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب اس روایت کو میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ٹکڑا جو ہے, ایک روایت یعنی ایک جملہ جو ہے وہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے, اس لیے میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں. ورنہ یہ روایت بہت اچھی دلچسپ روایت ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اس کو یوں بیان ہو سکتا ہے کہ 4 کتابوں کے 4 اہم جملات, توریت, زبور, انجیل اور قرآن. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 4 کتابوں کے 4 اہم جملات. نمبر 1 کس کی زبانی, علی کی زبانی, امیر المومنین کی زبانی. اس کو یوں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں. آئیے توریت. اب امیر المومنین فرماتے ہیں توریت سے جو کلمہ اختیار کیا, یعنی انہوں نے اس کو کلمے سے تعبیر کیا ہے, آپ جملے سے تعبیر کر لیں جو بھی کریں, جو خاموش, یعنی اس کو بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ میں نے 4 کتابوں سے 4 جملوں کو انتخاب کیا, 4 کتابوں سے 4 جملوں کو انتخاب کیا. نمبر 1 کیا ہے, توریت کا. میں نے توریت سے جو جملہ اختیار کیا وہ یہ کہ جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا. جو خاموش رہا, جیسے معصوم کو فرمانی کہ زبان کی حفاظت اس کی زبان کی حفاظت میں ہے, یعنی انسان کی حفاظت کس میں ہے, زبان کی حفاظت میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا ہوا, توریت. نمبر 2 کیا ہے, زبور. امام فرماتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
زبور سے جو ایک کلمے کو اختیار کیا وہ کیا ہے؟ جس نے شہوت کو ترک کیا وہ آفات سے سالم رہے گا. اب ایک ایک جملے پہ اگر غور کریں تو آپ کو یعنی ایک ایک جملہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے. یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے 4 اصول، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں 4 کتابوں کے 4 جملے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا تھا؟ نمبر 2 کیا ہے؟ جس نے شہوت کو ترک کیا، شہوت کو ترک کیا، آپ نہیں، جس نے شہوت کو ترک کیا وہ آفات سے سالم، وہ آفات سے سالم. یعنی آفات یعنی مشکلات، پریشانی. یہ جو اس سے آفات کہتے ہیں نا، مشکلات کو کہتے ہیں. آفات، مشکلات سے محفوظ رہے گا. اور یہاں پر ایک شعر کا انہوں نے جس کتاب سے، ثمرۃ الحیات ایک کتاب ہے، ثمرۃ الحیات، بہت اچھی کتاب ہے، ممبری کتاب ہے. اگر آپ جو لوگ مجلس سے پڑھتی ہیں وہ اس کتاب کو پرچیز کر لیں. اچھی کتاب ہے، 2 جلدی کتاب ہے، 2 جلدوں پہ اس میں تقریباً 160 مجلسیں تیار ہیں. ہاں، ثمرۃ الحیات. ثمرۃ الحیات اردو ترجمہ ہے، فارسی بھی ہے، اردو ترجمہ ہے. 2 جلدی کتاب ہے. جو مؤلف تھے محمود اصفہانی، خود ممبری تھے، بہت مشہور ایک ممبری تھے. اور لکھا ہے کہ 2000 حدیثیں ان کو زبانی آتی. 2000 حدیثیں ان کو زبانی آتی، ان کے متعلق ہے. اس کتاب کے مقدمے میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. اس کتاب میں یہ روایت ہے، اور بھی روایت مختلف کتابوں میں بھی ہے. اس میں انہوں نے ایک شعر کا ترجمہ بھی لکھا. وہ شعر اچھا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا. اس میں جہاں سے یہ کوٹ کیا وہاں ایک شعر بھی لکھا تھا فارسی کا. اس میں تھا عقل مند بننا چاہتے ہو تو اپنی شہوت کو ترک کر دو. یہ کسی شاعر کا ایک شعر تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا. وہ اچھا، اب آئیے نمبر 3. نمبر 3 میں کیا ہے؟ انجیل. حضرت نے فرمایا میں نے انجیل سے ایک کلمے کو اختیار کیا، جس نے قناعت کی وہ ہمیشہ سیر ہوتا ہے، کبھی بھوکا نہیں ہوتا. یہ ہمارے موضوع سے مراد ہے، قناعت جو ہمارا موضوع تھا. یعنی فرمایا کہ انجیل میں ایک جملے کو جو میں نے اختیار کیا ہوگا، جس نے قناعت کی وہ ہمیشہ سیر رہے گا. سیر یعنی ہمیشہ بھوکا کبھی نہیں رہے گا. سیر کہتے ہیں بھرے پیٹ کو، یعنی وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا. اور حدیث میں بھی ہے کہ قناعت ایک خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ حدیث کا ایک جملہ اس کے ساتھ میں نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات. اچھا، اب آتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے؟ قرآن. حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن سے جو میں نے جملہ اختیار کیا وہ ہے کہ جس نے خدا پہ بھروسہ کیا خدا اس کے لیے کافی ہوگا. یہ 4 وہ جملات تھے کہ جو 4 کتابوں سے اہم ایک جملہ امیر المومنین نے انتخاب کیا، اس کو بیان کیا. اس میں تیسرا جملہ جو تھا وہ ہمارے موضوع سے مربوط تھا کہ جس میں قناعت کا ذکر ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. یہاں پہ یہ بات ایک اور مکمل ہو گئی.